مفتی صاحب کیسے پتا چلے گا ہمارا مردہ قبر میں اچھی جگہ ہے یا بری جگہ ہے؟ دیکھو قبر کے اندر مردے کے لیے یا تو قبر اچھی جگہ ہے یا بری جگہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہیں، جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور جنت کی عیش آرام وہ قبر میں ہی محسوس کرنے لگتا ہے، اور گناہگار کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کی تپش کو قبر میں ہی وہ بندہ محسوس کرتا ہے۔ تو ہم معلوم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارا مردہ قبر میں کس حال میں ہے، اچھی جگہ ہے بری جگہ ہے، یا وہ ایسی کچھ نشانیاں ہیں جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا مردہ کس جگہ میں ہے؟ کچھ تو خواب کے ذریعے سے، کچھ خوابیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے ہم یہ پہچان لگا سکتے ہیں کہ ہمارا مردہ کن جگہوں پر ہے۔ اور یہ خواب والا جو ہے نا، یہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ جو کچھ تعبیرات ہیں میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جن کے ذریعے سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا مردہ کس جگہ ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نیک بندہ، ٹھیک ٹھاک بندہ، نمازی پرہیزگار انسان اگر خواب دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے مرحوم کو دیکھ رہا ہے کہ ہمارا مردہ بہت اچھی جگہ ہے، صاف ستھرے کپڑا پہنے ہوئے ہے اور بہت اچھے سے کھا پی رہا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اس کی جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ یہ نشانی اس چیز کی سمجھی جائے گی کہ وہ قبر کے اندر بہترین جگہ پر ہے۔ اور اگر کسی کو دیکھا ہے کہ وہ بڑی خطرناک جگہ پر ہے، وہ آگ میں ہے، آگ کے بیچ میں ہے، وہ اس کے بال الجھے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، پریشان ہو رہا ہے، رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، تو یہ نیک بندہ اگر دیکھ رہا ہے اپنے مرحوم کو تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے اور اس کو چاہیے کہ اس کے لیے کچھ ایصال ثواب کیا جائے، اور تو اس سے سمجھا جائے گا کہ قبر میں اس کے اوپر ممکن ہے کہ عذاب ہو رہا ہو۔ لیکن یہ تو ہو گئی خواب کی تعبیرات، لیکن حقیقی معنوں میں یہ چیز ہم کیسے سمجھیں گے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے تم سے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ قبر اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب کو دکھا دے، یعنی کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، ورنہ اتنا سخت قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ فرشتے آتے ہیں نا، منکر نکیر، جن کی آواز بادلوں کی کڑک جیسی ہوتی ہے، دنیا والے سن لیں تو کانوں کے پردے پھٹ جائیں، اور آ کر وہ سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک ما کنت تقول فی شأن ھذا الرجل۔ تو آپ یہ سوچئے کہ قبر کی وہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوشیدہ کر دیا ہے، اور اس دنیا کو عالم برزخ کہا جاتا ہے کہ وہ عالم برزخ ہے، وہ بالکل اس دنیا سے پرے ہے، اس دنیا سے الگ ہے، پردہ ہے، وہاں کی لائف کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو پوشیدہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے تعلق سے وہ بندہ خود حیات میں مرتے وقت یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہمارا آنے والا وقت جو ہوگا کیسا ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ یہ مردہ خود اپنے اندر نشانی مرنے سے پہلے اگر محسوس کر لے تو اسے پتا ہو جاتا ہے کہ آنے والا وقت ہمارے ساتھ کیسا ہوگا، کیونکہ جب کوئی بندہ نیک ہوتا ہے، اس نے زندگی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے گزاری ہوئی ہوتی ہے، تو جب فرشتے اس کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو نیک بندے کے پاس فرشتے آتے ہیں تو ان کا اسٹائل اور انداز الگ ہوتا ہے۔ نیک بندے کے پاس آتے ہیں، بڑے خوبصورت تحفے تحائف لے کر سلام کرتے ہیں اور بڑی اطمینان کے ساتھ اس سے کہتے ہیں کہ آپ چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اور آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے، اور اب آپ چلیے اپنے ان انعامات کو حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے جو آپ نے دنیا میں کیے، اپنے ان اعمال کا اب آپ انعامات بھی لے لیجئے۔ تو اس طرح سے ان کا اعزاز کیا جاتا ہے، ان کی روح کو بڑے اطمینان کے ساتھ جسم سے نکالا جاتا ہے، ایک خوشبودار کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے۔ وہ فرشتے حضرت ملک الموت جو روح قبض کرتے ہیں وہ اپنے اوپر کچھ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، وہ روح دوسرے فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے، بڑی تکریم اور اعزاز کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے اور لے کر آسمانی دنیا پر لے جایا جاتا ہے۔ تو وہ بندہ اس اسٹائل، اس انداز سے سمجھ جاتا ہے کہ آنے والی جو ہماری لائف ہے وہ بہترین لائف ہونے والی ہے، اور جس بندے کے ڈراؤنے شکل کے فرشتے آ رہے ہیں اور خطرناک طرح سے اس کی روح کو گھسیٹا جا رہا ہے، کھینچا جا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گناہگار بندے کی روح کو گھٹنوں میں روک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مزید تکلیف کا سبب بناؤ، پھر پیروں میں روکا جاتا ہے، سینے میں روک دیا جاتا ہے، اور اس کے دماغ میں اس کی روح کو روک دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام جب تکلیفیں اس سے ہوتی ہیں تو یہ خود نشانی اس چیز کی ہوتی ہے کہ آنے والی جو منزلیں ہیں بڑی خطرناک ہونے والی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں، اور جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں، ایسا نہ ہو کہ ہم نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی اب ہماری نماز صرف لاسٹ میں پڑھائی جائے۔
تو ایسا نہ ہو، ہمیں وقت اللہ نے دیا ہے، ابھی ہمارے پاس موقع ہے، اللہ کو راضی کر لیں تاکہ قبر میں پچھتانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر اچھے کام کریں تاکہ ہمیں مرنے سے پہلے یہ نشانی ہمارے سامنے آ جائے کہ ہمارے ساتھ قبر میں ہونے والا کیا ہے۔ بہرحال اپنے مرحومین کے بارے میں ہم خواب کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نیک ہیں اور وہ خواب آنے والا فرشتے کی جانب سے ہے، کیونکہ ایک خواب جو مومن بندے کو فرشتے کی جانب سے ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، اور وہ بندہ مومن بندہ ایک خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ فلاں بندہ فلاں مرحوم اچھی جگہ پر ہے تو اس سے اچھا سمجھا جائے گا، اور اگر یہ دیکھا ہے کہ بڑی خطرناک جگہ پر ہے تو اس سے سمجھا جائے گا کہ اس پر عذاب ہونے کے چانس ہیں۔ تو اس لیے اس کے لیے پھر ہم لوگوں کو ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور ساتھ میں تمام مرحومین کے لیے کیا کریں، اپنوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام کے لیے ہم لوگوں کو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔